ایک بار ایک جنگل میں ایک گھوڑا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی تیز اور چالاک تھا، اور تیز اور چالاک کے ساتھ وہ بہت ہی بڑا چور بھی تھا۔ جنگل کے جانور رات کو جب بھی سو جایا کرتے تو ان کے پاس جو بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی وہ اسے چرا کر وہاں سے بھاگ جایا کرتا۔ صبح اٹھ کر وہ جانور شیر کے پاس جاتے اور اسے بتاتے کہ ان کے گھروں میں چوری ہو گئی ہے۔ شیر اپنے ملازموں کو جنگل کے جانوروں کی تلاشی لینے کے لیے بھیجتا تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ ایک دن ایک بھینس سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی سونے کی اینٹ تھی۔ گھوڑے کی نظر اس اینٹ پر بہت ہی پہلے سے تھی، اور وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی بھینس کہیں ادھر ادھر ہو تو وہ اس اینٹ کو چرا سکے۔ ایک دن بھینس جنگل میں تھوڑی دور پانی پینے کے لیے گئی تو وہ گھر میں ہی اس اینٹ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ گھوڑے نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور وہ بھاگ کر گیا اور وہ سونے کی اینٹ چرا کر وہاں سے لے گیا۔ بھینس جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سونے کی اینٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گئی، لیکن اسے وہ اینٹ نہ ملی۔ وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اس کی سونے کی اینٹ چوری ہو گئی ہے۔ جنگل کا بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا کہ آخر وہ چور ہے کون، اور وہ چور مل کیوں نہیں رہا، کیونکہ چوری کے بعد پورے جنگل کی تلاشی لی جاتی تھی لیکن کہیں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا رات کو سوتے ہوئے بندر کے گھر میں پہنچا، اور وہاں پر اسے ایک قیمتی موتی ملا اور وہ اس موتی کو چرا کر بھاگنے لگ گیا۔ بندر اسی وقت اٹھ گیا اور اس نے گھوڑے کو وہ موتی چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگلے دن وہ بندر شیر کے پاس گیا اور اس نے شیر سے کہا کہ میرا ایک بہت ہی قیمتی موتی چوری ہو گیا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ چور اسے مل نہیں رہا، باقی جانوروں کی چیزیں بھی چوری ہو رہی ہیں۔ تو اس بندر نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ چور کون ہے۔ شیر نے اس بندر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ چور کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ گھوڑا ہی ہے جو کہ جنگل کے جانوروں کے گھروں میں چوریاں کر رہا ہے۔ شیر اسی وقت وہاں پر بھاگتا ہوا گیا اور اس گھوڑے کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گھوڑے کے گھر کی تلاشی لی، لیکن اس کے گھر میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ اب گھوڑے نے شیر سے کہا کہ اس بندر نے اس پر بلا وجہ ہی الزام لگایا ہے اور اس کی بے عزتی کی ہے۔ اب اس بندر کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ شیر بھی اب مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے اس کی بے عزتی کی ہے، اب اس لیے تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے شیر نے بندر کو 3 سال کی قید سزا سنا دی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور جنگل میں چوریاں ہوتی رہیں، لیکن کبھی بھی وہ چور نہ مل سکا۔ 3 سال بعد جب وہ بندر رہا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب وہ اس گھوڑے سے بدلہ ضرور لے گا اور شیر کو بتائے گا کہ یہی وہ گھوڑا تھا جو کہ چوریاں کر رہا ہے۔ بندر بھی پریشان تھا کہ آخر یہ گھوڑا چوری کر کے چیزیں کہاں چھپا لیتا ہے کہ ساری تلاشی لینے کے بعد بھی کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی۔ اب اس نے اس گھوڑے پر نظر رکھنی شروع کر دی اور اس کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ ایک بار اس نے اپنے پاس اپنی ایک سونے کی اینٹ رکھ لی اور اسے اس گھوڑے کو دکھایا۔ گھوڑے نے سوچا کہ اس سے دوبارہ وہ سونے کی اینٹ چرا لیتا ہوں۔ گھوڑا اگلی ہی رات بندر کی وہ سونے کی اینٹ چرانے کے لیے وہاں پر جا پہنچا، اور جیسے ہی وہ اینٹ چرا کر وہاں سے بھاگا، بندر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ لیکن گھوڑے کو اس بات کا نہ پتہ چلا کہ وہ بندر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ چلتے چلتے آخرکار گھوڑا ایک گہرے گڑھے کے اندر اس اینٹ کو چھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ بندر اب دیکھ چکا تھا کہ گھوڑے نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک گڑھا بنایا ہوا ہے جس میں وہ ساری چوری کردہ چیزیں وہاں پر رکھ لیتا ہے۔ اگلے ہی دن بندر دوبارہ شیر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس کی سونے کی اینٹ چوری ہو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ گھوڑا ہی ہے جو یہ ساری چوریاں کر رہا ہے۔ شیر نے بندر سے کہا
کہ پہلے بھی تمہیں اس گھوڑے کے اوپر الزام لگانے کی وجہ سے سزا ہو چکی ہے، اب اگر دوبارہ ہوا تو تمہیں زیادہ سزا ملے گی۔ تو اس بندر نے کہا نہیں، اس بار اس کے پاس ثبوت بھی ہے۔ وہ اسی وقت شیر کو لے کر اس گھوڑے کے گھر میں جا پہنچا۔ شیر نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا، اور آخرکار اس بندر نے شیر سے کہا کہ اس نے گھر کے اندر ہی یہ گڑھا بنایا ہوا ہے جس میں وہ چیزیں چھپا دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیر نے وہ گڑھا بھی ڈھونڈ لیا اور اس میں سے وہ ساری کی ساری چوری کردہ چیزیں مل گئیں جو کہ سالوں سے چوری ہو رہی تھیں۔ شیر نے اب اس گھوڑے کو پوری زندگی کے لیے ہی جیل میں قید کر دیا اور اس بندر کا شکریہ ادا کیا اور اس سے معافی بھی مانگی کہ غلط فہمی کی وجہ سے اسے 3 سال کی سزا جیل میں کاٹنا پڑی۔ اس کے بعد جنگل میں خوشیاں چھا گئی اور پھر کبھی کسی کی چوری نہ ہوئی۔